انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ایک ویور نے ایک سوال پوچھا ہے کہ مسیحیت میں کزن میرجز کے حوالے سے کیا تعلیم ہے۔ تو کزن میرجز کے حوالے سے کوئی خاص دو ٹوک اصول تو ہمیں بائبل مقدس میں خاص طور پہ نئے عہد نامہ میں نہیں ملتے، تاہم پرانے عہد نامہ میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ احبار کی کتاب کے 18ویں باب میں ہمیں اس کے بارے میں کافی تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے اور واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کے اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں۔ تو اگر آپ توریت کی کتاب احبار کے 18ویں باب میں دیکھیں تو یہاں سب ٹائٹل ہے ممنوع جنسی افعال، اور یہاں ڈیٹیل میں تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے حوالے سے اور جنسی افعال یا مراسم رکھنے کے حوالے سے خدا کی کیا تعلیم ہے۔ تو جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کزن میرجز کے حوالے سے ہے، تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت سے ہمیں تعلیم خاص طور پہ نئے عہد نامہ میں نہیں ملتی، لیکن پرانے عہد نامہ میں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کا قدر تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ تو مسیحیت میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمومی طور پر کزن میرجز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور اس کا تعلق خاص طور پر کیتھولک چرچ کے آغاز میں، جو کہ کیتھولک چرچ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام چرچز کی مدر کلیسیا ہے، تمام کلیسیاں بعد میں اسی میں سے پروٹیسٹنٹزم جب بنا تو اسی میں سے نکلی ہیں۔ تو کیتھولک چرچ کا جو شروع میں ان کی تعلیمات کی ڈاکیومنٹس ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو آرٹیکل 108.3 اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور وہیں سے کزن میرجز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم یہ معاملہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 19ویں صدی میں گریگر مینڈل جو ایک مشہور بایولوجسٹ سائنسدان تھے، آسٹریا سے ان کا تعلق تھا، گریگر مینڈل کا، 19ویں صدی میں انہوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق جینیٹکس کا، جینز کا نظریہ متعارف کروایا، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ 1865 میں پرنسپل آف انہیریٹنس اینڈ جینز کے نام سے منظر پر آیا، اور انہوں نے ہی اس نظریے کے تحت کراس بریڈنگ اور ہائیبرڈ بریڈنگ کا نظریہ پیش کیا اور جینیٹک یونٹس کے حوالے سے بھی بات کی۔ لیکن ان کی یہ جو تحقیق تھی وہ زیادہ تر پھلوں، پودوں، سبزیوں وغیرہ پر مبنی تھی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جینز، ماں اور باپ دونوں کی جینز کچھ خصوصیات رکھتی ہیں، لہٰذا یہ جینیٹک ڈس آرڈر پیدا ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ یہ بڑی سائنسی قسم کی باتیں ہیں۔ یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کزن میرجز میں جینیٹک ڈس آرڈر ہونے کے غالب امکانات ہوتے ہیں، لہٰذا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تاہم جوز میں خاص طور پہ چونکہ ان میں کزن میرجز الاؤڈ ہیں جیسے کہ ہم نے حوالہ دیکھا ہے، تو وہ ان کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے شادی سے پہلے جو کپل ہے جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کی جینیٹک اسکریننگ کرتے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلوز کزن میرجز، فرسٹ کزن میرجز میں کوئی بعد میں جینیٹک ڈس آرڈر رونما ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں۔ تو مختصر یہ کہ توریت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، وہاں جو لکھا ہے اس کے مطابق جوز میں خاص طور پر کزن میرجز الاؤڈ ہیں۔ جہاں تک مسیحیت کا تعلق ہے تو ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور پر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کزن میرجز کو قانونی طور پر منع کیا گیا ہے، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں اس کی اجازت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً 1/5 آبادی یعنی کہ ہر 5ویں شادی کزن میرج ہی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مڈل ایسٹ، پاکستان اور خاص طور پہ دنیا بھر کی جو مسلم آبادی ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ برازیل، کینیڈا، جاپان اور یورپ کے اکثر ممالک فرسٹ کزن میرج یا کزن میرج کو الاؤ کرتے ہیں۔ روس، چائنا، شمالی کوریا اور امریکہ کی بیشتر ریاستیں اس کی ممانت کرتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو ان میں اس کی ممانت نہیں ہے، گو کہ آج کل وہ اس کی پریکٹس نہیں کرتے، یعنی کہ کزن میرجز کو اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بیان کرنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ البرٹ آئنسٹائن جو کہ سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ دنیا کے تاریخ کے سب سے ذہین انسان تھے، انہوں نے بھی کزن میرج ہی کی تھی۔ چارلس ڈارون، وہ بھی بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، بایولوجسٹ تھے، انہوں نے بھی کزن میرج ہی کی تھی۔ لہٰذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ذہانت پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن اور چارلس ڈارون جیسے ذہین ترین لوگوں نے بھی تو کزن میرجز کی تھیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شادی شدہ جوڑے کی اولاد جنہوں نے کزن میرج کی ہو، ان کی اولاد اس طرح کی کسی جینیٹک ڈسیبلٹی
کا شکار ہوں، لیکن سائنس کے مطابق اس کے غالب امکان ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچوں میں جینیٹک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک مسیحیت کا تعلق ہے تو نئے عہد نامہ میں ہمیں اس کے حوالے سے کوئی خاص دو ٹوک رہنمائی نہیں ملتی، تاہم بائی اینڈ لارج عمومی طور پر مسیحیت میں کزن میرجز کو اوائڈ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی کلچرل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو مذہبی لحاظ سے اس کی نہ تو ممانت ہے اور نہ ہی اسے انکریج کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا جواب دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ مسیحیوں میں عام طور پر اسے اوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی کزن میرجز کو سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے، بایولوجیکل نظریے سے دیکھا جائے تو بہتر ہے کہ اوائڈ ہی کیا جائے۔ تو سب سے اہم بات جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت ایک ضابطہ نجات ہے، اس میں یہ دنیاوی معاملات کو لے کر ان پر کوئی بہت زیادہ تفصیلاً بحث نہیں کی گئی، کیونکہ مسیحیت کا مقصد یا مسیحیت کا پورا نظریہ ہی نجات کا نظریہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا موضوع ہے نجات، مسیحیت ضابطہ ہے نجات کا۔ لہٰذا اگر مسیحی کزن میرجز کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے کر بھی سکتا ہے۔ مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی نجات کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات کی جتنی رہنمائی ہمیں چاہیے وہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، لیکن یہ رشتے اور شادی بیاہ اور اس طرح کی باتیں یہ تمام کی تمام چونکہ مادی معاملات ہیں اور اس طرح کے انسانی جنسی رشتے، ان پہ بائبل مقدس یا مسیحیت زیادہ فوکس کرتی ہی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا موضوع انسان کی نجات ہے۔ تو اس سوال کا جواب بس یہی ہو سکتا ہے کہ مسیحی عام طور پر کزن میرجز کو مناسب نہیں سمجھتے، اس کے بایولوجیکل سائنسی ریزنز ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے کزنز کو بھائی بہن کہہ کے ہی پکارتے ہیں، جوان ہونے تک ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہیں آپ کے، یہ بہن ہے۔ تو اس نظریے کے تحت پھر آگے جا کے ان میں سے ہی کسی کے ساتھ شادی کر لینا ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا انہیں اس رشتے میں دیکھنا یا قبول کرنا۔ تو باقی رہی دوسرے مذاہب، دوسری قوموں کی، دوسرے کلچرز کی بات، تو ان میں اگر جائز ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، وہ اسے جائز سمجھیں۔ ہمارے لیے یہ جائز و ناجائز کا معاملہ نہیں، ایک ٹریڈیشن ہے، مسیحیت میں اسے مناسب نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا مسیحیوں کو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ان کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ ناظرین، کزن میرجز کے حوالے سے جو میڈیکل کمپلیکیشنز، جینیٹک کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اس پہ ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور اس میں اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا کہ کزن میرجز کے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے کیا کمپلیکیشنز یا کیا مشکلات یا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر انشاء المسیح دوبارہ بات کی جائے گی اور اس میں اس کے میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا۔